الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهادين المهديين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم المكين الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم صلوا عليه صلاة وسلام عليك يا حبيبي يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین اکرام، یہ مہینہ ماہ محرم کے اس مہینے کا ایک خاص تعلق حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے۔ اس ماہ محرم کی 10 تاریخ کو ہی آپ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا۔ اب یہ شہادت کیوں ہوئی، اس شہادت کا مقصد کیا تھا، شہادت کی ابتدا کہاں سے ہوئی ہے، آج انہی تمام واقعات کو ذکر کیا جائے گا۔ شہادت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ابتدا ہوتی ہے وہ ابتدا خلافت سے ہوتی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے مبارکہ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہی جو حضور کا حکم ہوتا تمام صحابہ کرام اس حکم پر عمل کرتے، ساری امت محمدیہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق اپنی زندگی گزارتی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے راستے پر چل کر امت اپنی دنیا اور آخرت دونوں سنوار لیتی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا سے ظاہری طور پہ پردہ فرمانے کے بعد اب خلافت کا زمانہ شروع ہوتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو سب سے پہلے خلیفہ ہیں وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے زمانے مبارکہ میں ہی آپ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے مصلی پر کھڑا کیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جہاں کہیں بھی آپ اگر تشریف لے جاتے تو حضور اپنے مصلی پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھڑا کیا کرتے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی غیر موجودگی میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھاتے تھے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے زمانے مبارکہ میں ہی صحابہ کرام کو یہ بات بتائی تھی کہ میرے بعد جو پہلے خلیفہ بنیں گے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنیں گے۔ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ خلیفہ بنے تو آپ نے 2.5 سال تک خلیفہ کے منصب پر خلافت کے عہدے پر آپ رہے۔ 2.5 سال آپ نے خلافت کی تمام ذمہ داریوں کو ادا کیا، اور خلیفہ جو ہوتا ہے، خلیفہ ایک اسلام میں بہت بڑا درجہ ہوتا ہے۔ خلیفے کا درجہ اتنا بلند ہوتا ہے کہ ساری امت کو خلیفہ کی بات پر عمل کرنا یہ ضروری ہوتا ہے۔ ساری امت کے لیے ضروری ہے کہ وہ خلیفہ کی بات پر عمل کرے، ان کے حکم کے آگے سر جھکائے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب خلافت کے عہدے کو سنبھالا تو 2.5 سال آپ نے اس خلافت کی تمام ذمہ داریوں کو ادا کیا، اور پھر آپ دنیا سے پردہ فرما گئے۔ آپ کے پردہ فرمانے کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس خلافت کے عہدے پر آپ فائز ہوتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقریباً 10 سال تک اس خلافت کی ذمہ داریوں کو آپ نے ادا فرمایا۔ 10 سال کے بعد پھر آپ بھی دنیا سے رخصت ہو گئے۔ آپ کے پردہ فرمانے کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ خلافت کے عہدے پر آتے ہیں، اور آپ نے یہ خلافت کا جو عہدہ سنبھالا وہ تقریباً 12 سال تک حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ خلیفہ رہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2.5 سال، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی زندگی کے 10 سال، 12.5 سال ہو گئے، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 12 سال، تقریباً 24.5 سال تک یہ سلسلہ خلافت کا جاری رہا۔ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے
تب کسی نے آپ کی خلافت پر کوئی اعتراض نہیں کیا، کسی نے آپ کی خلافت پر کوئی سوال نہیں کیا۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، کسی نے آپ کی خلافت پر کسی قسم کا سوال نہیں کیا، کسی نے آپ کی خلافت پر اعتراض نہیں کیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے، اس وقت بھی سب نے آپ کو اپنا خلیفہ مانا، کسی ایک نے بھی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا انکار نہیں کیا۔ یہاں تک ساری چیزیں بالکل درست چل رہی تھی۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنتے ہیں، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مصر کے چند باغیوں نے شہید کر دیا۔ جب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا، بڑی بے دردی کے ساتھ آپ ہی کے مکان میں آپ کو بھوکا پیاسا رکھ کر ظالموں نے مصر کے آپ کو شہید کیا۔ جب آپ شہید ہو گئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شہادت کے بعد خلیفہ بنتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلیفہ بننے کے بعد آپ کو آ کر ملک شام کے لوگوں نے یہ کہا کہ حضور، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جن ظالموں نے شہید کیا، آپ ان کا بدلہ لیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ جن لوگوں نے شہید کیا وہ بھی مسلمان ہے، وہ بھی کلمہ پڑھنے والے ہیں، اگر اس وقت میں ان سے بدلہ لوں گا تو امت میں اختلاف بڑھ جائے گا، امت میں فرقے بڑھ جائیں گے، امت کی طاقت کمزور ہو جائے گی، لہٰذا صحیح وقت آنے دو، ہم ان ظالموں سے ضرور بدلہ لیں گے۔ جنہوں نے حضرت عثمان غنی کو شہید کیا انہیں ضرور سزا دی جائے گی۔ لیکن وہ لوگ نہیں مان رہے تھے۔ ان لوگوں نے بار بار، جو ملک شام کے رہنے والے تھے اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریبی لوگ تھے، چاہنے والے تھے، ان لوگوں کا بہت زیادہ یہ اصرار تھا کہ آپ فوراً حضرت عثمان غنی کے قاتلوں کو سزا دیں، آپ فوراً عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں کو پکڑیں اور ان کے خلاف جنگ کریں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب کو بار بار سمجھاتے جا رہے تھے کہ یہ وقت صحیح نہیں ہے، تھوڑا سا وقت گزرنے دو۔ جب امت اس طرح اگر ہم یہاں اسی لوگوں کو پکڑیں گے اور یہ لوگ جنہوں نے حضرت عثمان غنی کو شہید کیا وہ بھی مسلمان ہے، تو اس طرح مسلمانوں میں کئی ساری جماعتیں ہو جائیں گی اور اسلام کی طاقت کمزور ہو جائے گی۔ جب لوگوں نے دیکھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی بات نہیں مان رہے ہیں، وہ ملک شام گئے۔ ملک شام میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں کے آپ حاکم تھے، آپ وہاں کے گورنر تھے۔ وہاں جا کر لوگوں نے کہا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا بدلہ لے، جنہوں نے انہیں شہید کیا انہیں سخت سے سخت سزا دے، مگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہماری بات نہیں مان رہے ہیں۔ آپ حاکم ہیں، آپ ملک شام کے گورنر ہیں، لہٰذا ہم آپ کے پاس یہ درخواست لے کر آئے ہوئے ہیں کہ آپ ہماری بات کو سنیں، آپ ہماری بات کو مانیں اور آپ ان لوگوں سے بدلہ لیں۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خط لکھا، آپ نے پیغام لکھا، کہا کہ یہاں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں حاکم ملک شام کا آپ کو یہ پیغام لکھ رہا ہوں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ فرماتے ہیں کہ جنہوں نے حضرت عثمان غنی کو شہید کیا آپ ان سے بدلہ لیں۔ پہلا پیغام آیا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو پڑھ لیا اور پڑھنے کے بعد آپ نے یہ پڑھ کر خاموش رہے، آپ نے کوئی اس کے خلاف کارروائی نہیں کی۔ حضرت امیر معاویہ نے دوسرا پیغام بھیجا، کہا کہ میرا دوسرا پیغام ہے، آپ فوراً عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں کو سزا دے۔ حضرت علی نے پڑھا، پیغام رکھ لیا، خاموش رہے، کچھ نہیں کہا۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیسرا پیغام بھیجا اور کہا کہ ہم بار بار آپ سے مطالبہ کر رہے ہیں، آپ سے درخواست کر رہے ہیں کہ جنہوں نے حضرت علی کو اور حضرت عثمان غنی کو شہید کیا ہے آپ ان سے بدلہ کیوں نہیں لیتے، ان ظالموں کو سزا کیوں نہیں دیتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار سمجھاتے جا رہے تھے کہ یہ حالات، یہ وقت صحیح نہیں ہے، آپ تھوڑا سا انتظار کریں، چند دن چھوڑ دیں، چند دنوں کے بعد ہم ان سے ضرور بدلہ لیں گے، چند دنوں کے بعد ہم ضرور ان ظالموں کو قتل کریں گے، ہم ضرور انہیں سزا دی جائے گی۔ مگر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ہی آپ کا یہ سوال تھا کہ فوراً ان عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں کو پکڑا جائے اور انہیں قتل کر دیا جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اس وقت یہ ممکن نہیں ہے، میں اس وقت انہیں سزا نہیں دوں گا۔ تو تب حضرت امیر معاویہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ جب آپ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ان کے قاتلوں کا بدلہ نہیں لے سکتے تو آپ خلافت کی ذمہ داری کو کیا سنبھالیں گے، آپ ساری امت کی خلافت کو کیسے سنبھالیں گے؟ یہ کہہ
دیکھ کر نعوذ باللہ حضرت امیر معاویہ نے اپنے خلیفہ ہونے کا اعلان کر دیا۔ آپ نے حضرت امیر معاویہ صحابی ہیں، انہیں یہ اعلان نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ساری امت اس بات پر متفق ہے کہ خلافت حضرت علی کا حق تھا، حضرت علی ہی خلیفہ تھے، اور حضرت علی کے علاوہ اور کسی کو خلافت کا اعلان کرنے کا حق نہیں تھا۔ مگر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تینوں کی خلافت میں کوئی اعتراض نہیں کیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے، امیر معاویہ نے کچھ اعتراض نہیں کیا۔ حضرت عمر فاروق خلیفہ بنے، آپ نے کچھ اعتراض نہیں کیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، حضرت امیر معاویہ کو کچھ اعتراض نہیں تھا۔ جب حضرت علی خلیفہ بنے اور عثمان غنی کے قتل کرنے والوں سے آپ نے بدلہ نہیں لیا، اب یہاں سے یہ تمام جنگ کی شروعات ہوتی ہے۔ اب یہاں سے حضرت امیر معاویہ فرماتے ہیں کہ میں اپنی خلیفہ ہونے کا اعلان کرتا ہوں، آپ خلافت کی ذمہ داری کو صحیح طریقے سے ادا نہیں کر سکتے، اور میں خود خلیفہ ہوں اور میں یہ ذمہ داری کو ادا کروں گا۔ آپ نے ملک شام میں، سیریا میں جو آپ گورنر تھے، آپ نے اعلان کر دیا کہ آج سے میں خلیفہ ہوں۔ یہاں خلافت کا اعلان ہونا تھا، اب امت دو حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ اب وہاں بھی مسلمان، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ساتھ دینے والے لوگ تھے وہ بھی مسلمان تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ساتھی تھے یہ بھی مسلمان تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رہنے والے لوگوں نے اعلان کر دیا کہ ہم حضرت علی کی وہ مددگار ہیں کہ جو بھی حضرت امیر معاویہ کے ساتھ رہے گا ہم اس کے خلاف جنگ کریں گے۔ حضرت امیر معاویہ کے جتنے ساتھی تھے ہزاروں کی تعداد میں، انہوں نے یہ اعلان کر دیا کہ جو حضرت علی کے ساتھ ہوگا ہم اس کے ساتھ جنگ کریں گے۔ اب جب یہاں سے خلافت کے اس معاملے کو لے کر جب اختلاف شروع ہوا، یہ اختلاف اتنا بڑھا کہ حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان جنگیں شروع ہو گئی۔ ایک جنگ جمل ہوئی، جنگ صفین ہوئی، کئی ساری جنگیں جس میں 10,000 صحابہ اکرام شہید ہو گئے۔ 10,000 صحابہ اکرام انہی جنگوں میں یہ شہید ہوتے چلے گئے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی صحابی رسول ہے، ان کا ادب ساری امت پر ضرور ہے کہ اس لیے کہ آپ صحابی ہیں، اور صحابی حضور نے فرمایا میرے تمام صحابہ اکرام بالکل سچے ہیں، اور ان کا ادب کرنا، احترام کرنا یہ اللہ رسول کا حکم ہے۔ حضرت امیر معاویہ صحابی ہونے کی وجہ سے ساری امت کے لیے ضروری ہے کہ ان کا ادب کرے، ان کا احترام کرے، ان کی تعظیم کرے، کیونکہ وہ صحابی ہے۔ لیکن ان کا جو فیصلہ تھا خود کے خلافت کا اعلان کرنے کا، اپنے خلیفہ ہونے کا جو اعلان کرنے کا فیصلہ تھا، ساری امت کے علماء فرماتے ہیں یہ فیصلہ غلط تھا، انہیں خلافت کا اعلان نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن ان کا ادب کرنا، ان کا احترام کرنا ہر مومن پر ضروری ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب یہاں سے جنگوں کی شروعات ہوئی، اور انہی جنگوں میں تقریباً 4 قسم کی جماعتیں امت میں پیدا ہو گئی۔ ایک جماعت تو وہ تھی جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چاہنے والے تھے، انہوں نے اعلان کر دیا کہ ہم حضرت علی کے ساتھ ہیں، اور ایک جماعت حضرت امیر معاویہ کے ساتھ تھی، اور ایک جماعت وہ تھی جو حضرت امیر معاویہ کو بھی برا بھلا کہتی تھی، حضرت علی کو بھی نعوذ باللہ برا بھلا کہتی تھی۔ ان دونوں کو بھی وہ لوگ کافر کہا کرتے تھے، وہ خوارج تھے۔ وہ خوارج یہ ایسی جماعت تھی کہ حضور نے فرمایا یہ ایسے لوگ ہیں جو نماز کے پابند ہوں گے، روزے کے پابند ہوں گے، یہ ہر عبادت کے پابند ہوں گے، مگر دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر کمان سے نکلتا ہے۔ انہیں مومن اور مسلمان کہنا ان کے لیے بالکل جائز نہیں۔ وہ خوارج تھے، کافر تو خود کو مسلمان تو کہتے تھے مگر اصل میں وہ تھے کافر۔ وہ حضرت امیر معاویہ کو بھی برا بھلا کہتے تھے، حضرت علی کو بھی برا بھلا کہتے تھے۔ اب یہ 3 جماعتیں ہو گئی۔ اب جو چوتھی جماعت تھی وہ اہل سنت تھی، انہوں نے کسی کو کچھ نہیں کہا۔ حضرت علی یہ خلیفہ تھے، حضور کے داماد تھے، حضور کے چچا زاد بھائی تھے، تو اسی لیے ان کا ادب کرتے تھے، ان کی تعظیم کرتے تھے، محبت کرتے تھے۔ اور حضرت امیر معاویہ صحابی تھے، یہ وحی لکھتے تھے۔ حضور کے پاس جب کبھی قرآن اترتا تھا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے چند صحابہ کو رکھا، ان صحابہ میں حضرت امیر معاویہ بھی تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کبھی حضرت امیر معاویہ کو بلاتے، جو وحی اترتی فرماتے امیر معاویہ آج یہ وحی اتری ہے، قرآن کی آیت اتری ہے، اس کو لکھو۔ حضرت امیر معاویہ قرآن کی آیتوں کو لکھا کرتے تھے۔ آپ کی عظمتیں، آپ کا مقام و مرتبہ بھی بلند ہے، تو چند صحابہ اکرام وہ تھے جو حضرت امیر معاویہ کا بھی ادب کرتے تھے، حضرت علی کا بھی ادب کرتے تھے، مگر جنگوں میں کسی کے ساتھ نہیں گئے۔ نہ حضرت علی کے ساتھ مل کر امیر معاویہ کے خلاف تلوار اٹھائی، نہ امیر معاویہ کے ساتھ مل کر نہ حضرت علی کے اوپر تلوار اٹھائی۔ دونوں کا ادب کرتے تھے، دونوں کی تعظیم کرتے تھے، مگر کسی کے خلاف جنگ نہیں کرتے تھے۔ یہی جماعت آگے چل کر
کر اہل سنت والجماعت کہلائی۔ تو اب اس کے بعد حضرت علی کے اسی میں 5 سال حضرت علی کے خلافت میں گزر گئے۔ جب 5 سال گزرے تو تقریباً 29.5 سال ہو گئے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہادت کے بعد انہی جنگوں میں آپ کو شہید کر دیا گیا۔ جیسے آپ شہید ہوئے، آپ کے بڑے فرزند حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت کے منصب پر لوگوں نے بٹھا دیا، اور جب آپ کو خلافت کے منصب پر بٹھایا، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ 6 مہینے تک آپ خلیفہ رہے۔ 6 مہینے آپ نے دیکھا کہ امت ایسے بڑھ گئی ہے کہ خلافت کو لے کر اور اس حکومت کو لے کر لوگ ایک دوسرے کا خون بہانے کو تیار ہے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ 40,000 لوگ تھے اپنی تلواریں نکال کر، اور حضرت امام حسن سے فرما رہے تھے کہ حضور آپ خلافت کے عہدے پر بیٹھ جائیں، اور جو آپ کے خلاف آواز اٹھائے گا ہم 40,000 ہیں اس کا سر قلم کر دیں گے۔ حضرت امیر معاویہ کے ساتھ بھی ہزاروں لوگ ہیں، اور انہوں نے بھی اپنی تلواریں کھینچ لی، کہا کہ حضور آپ اس عہدے کو نہ چھوڑیں، اس حکومت کو نہ چھوڑیں، آپ اس حکومت پر عہدے پر بیٹھیں، جو آپ کے خلاف آئے گا ہم تلوار چلائیں گے۔ اور یہاں بھی مسلمان، یہاں بھی مسلمان، یہ بھی کلمہ پڑھنے والے، امیر معاویہ کے ساتھ بھی کلمہ پڑھنے والے، امام حسن کے ساتھ بھی نماز پڑھنے والے، اور حضرت امیر معاویہ کے ساتھ بھی نماز پڑھنے والے۔ تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا، آپ نے اپنے 6 مہینے کی خلافت کے زمانے میں دیکھا کہ یہ امت یہ خلافت کو لے کر اتنا زیادہ بٹ رہی ہے، امت میں یہ ایکتا ختم ہو رہی ہے، محبت ختم ہو رہی ہے، امت ایک دوسرے کی دشمن بن رہی ہے۔ تو آپ نے امت کو جوڑنے کے لیے، امت میں دوبارہ سے اتحاد پیدا کرنے کے لیے، امت میں دوبارہ سے محبت پیدا کرنے کے لیے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر معاویہ سے فرمایا میں آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی ہی ادب اور احترام کے ساتھ حضرت امام حسن کو اپنے پاس بلایا اور آپ سے ملاقات کی، فرمایا کہ شہزادے بتائیے کیا چاہیے؟ تو حضرت امام حسن فرماتے ہیں کہ اس خلافت کو دیکھ کر میں نے کئی سارے لوگوں کا خون بہتے ہوئے دیکھا، اس خلافت میں میں نے کئی سارے کلمہ پڑھنے والے ایک دوسرے کے خلاف تلوار لے کر کھڑے ہوئے ہیں۔ میں امت کو جوڑنا چاہتا ہوں، امت کو توڑنا نہیں چاہتا، امت میں صلح چاہتا ہوں، امت میں فتنہ ڈالنا نہیں چاہتا۔ یہ کہہ کر امام حسن نے فرمایا میں اپنی خلافت آپ کے حوالے کر دیتا ہوں، آج سے میں بھی آپ کو اپنا خلیفہ مانتا ہوں، اور میرے جتنے چاہنے والے ہیں سب سے یہ کہوں گا کہ جب میں خود آپ کو خلیفہ مان رہا ہوں، ساری امت بھی آپ کو خلیفہ مانے گی تو امت میں اتحاد آئے گا، امت ایک ہو جائے گی، امت ایک دوسرے کو قتل نہیں کرے گی، مارے گی نہیں، ایک دوسرے کے گلے نہیں کاٹے گی۔ تو بس حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو فیصلہ تھا اس زمانے میں وہ اتنا بڑا فیصلہ تھا، مورخین اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ ٹوٹے ہوئے آسمان کو جوڑنا آسان تھا، لیکن امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فیصلہ کرنا ٹوٹے ہوئے آسمان کو جوڑنے سے بھی بڑا فیصلہ تھا۔ یہ بہت بڑا فیصلہ تھا کہ ایک طرف آپ کے ساتھ 40,000 لوگ ہیں، حکومت ہے، خلافت ہے، ساری امت کی بھاگ دوڑ آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ خود لے جا کر اپنی خلافت کو حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ میں دے دینا اور خود اس خلافت کو چھوڑ دینا اور خلافت سے دور رہ جانا، صرف کس لیے؟ تاکہ امت میں محبت پیدا ہو جائے، امت میں اتحاد پیدا ہو جائے، امت پہلے کی طرح ایک ہو جائے، امت کا اختلاف اور امت میں فرقہ پرستی ختم ہو جائے۔ آپ نے صرف امت کی خاطر اتنی بڑی قربانی پیش کی۔ جیسے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خلافت کو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دیا، اور جتنے لوگ آپ کے ساتھ تھے تلوار اٹھا کر کہ ہم امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کریں گے، آپ نے کہہ دیا جب میں آل رسول ہو کر، جب میں حضرت علی کا بیٹا ہو کر جب انہیں اپنا خلیفہ مان رہا ہوں تو تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم بھی انہیں اپنا خلیفہ مان لو۔ سارے لوگ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا خلیفہ اور اپنا بادشاہ ماننے لگ گئے۔ حضور نے پہلے ہی فرما دیا تھا الخلافت بعدی 60 سنہ ثم تکون ملوکا، حضور نے فرمایا کہ میرے بعد خلافت 30 سال تک رہے گی، 30 سال کے بعد خلافت ختم ہوگی، بادشاہت شروع ہو جائے گی۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 6 مہینے اگر خلافت کے ملا لیے جائے تو 30 سال خلافت کے پورے ہو جاتے ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2.5 سال، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 10 سال، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 12 سال، حضرت علی کے 5 سال، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 6 مہینے، یہ تمام کو ملایا جائے تو خلافت کے 30 سال مکمل ہو گئے۔ اب خلافت کے 30 سال ہو گئے، اب اس کے بعد حضرت امیر معاویہ کا دور شروع ہوتا ہے، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو دور تھا
اس دور میں آپ نے حضرت امام حسن نے سب کو ملا دیا تھا، سارے ایک ہو گئے تھے۔ اب امت بس خاموشی کے ساتھ، سکون کے ساتھ امت میں یہ تمام خلافت کا سلسلہ اور یہ حکومت اور یہ بادشاہت سب کچھ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں آ گئی، اور آپ نے بڑے اچھے طریقے سے، بڑے اچھے انداز میں اپنی ذمہ داری کو آپ نے ادا کیا۔ جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 77 سال ہو گئی، 77 سال کی عمر جب آپ کی ہوئی، تو اس وقت میں آپ کو اپنے بستر پر یہ محسوس ہونے لگا کہ اب میں دنیا سے رخصت ہونے والا ہوں۔ جب آپ دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں، آپ نے سوچا اب یہ جو ذمہ داری میرے پاس ہے، میں یہ ذمہ داری کس کو دوں؟ کیونکہ آپ نے اپنی ساری زندگی دیکھا تھا کہ کتنی جنگیں ہوئیں خلافت کو لے کر، کتنے لوگ شہید ہوئے، کتنا خون بہا۔ حضرت امیر معاویہ نہیں چاہتے تھے کہ امت میں دوبارہ وہ جنگیں ہوں، امت میں دوبارہ سے ایسا خون بہے، امت دوبارہ خلافت کے معاملے کو لے کر آپس میں لڑے جھگڑا کرے۔ تو آپ نے سوچا کہ اب میرے بعد یہ ذمہ داری، جو آپ کا ایک بیٹا تھا جس کا نام یزید تھا، آپ نے سوچا کہ میں میرے بعد اپنے بیٹے یزید کو یہ ذمہ داری ادا کروں گا، اس کو اپنی جگہ پر بٹھاؤں گا، اپنے منصب پر میں اس کو بٹھاؤں گا۔ آپ نے یہ ارادہ کیا۔ اب یہ ارادہ کیوں کیا؟ اس لیے کیا تھا کہ وہ سیاست کی بہت زیادہ سمجھ رکھتا تھا، سیاست کے معاملات میں اس کو بہت زیادہ مہارت حاصل تھی، تو وہ نوجوان تھا۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا اگر میں اپنے بیٹے کو اپنے منصب پر نہیں بٹھاؤں گا اور یہ ایسے ہی یہ ذمہ داری چھوڑ کر چلا جاؤں گا، تو میرے جانے کے بعد ہر علاقے سے ہر ایک بندہ خود کو خلیفہ کہہ کر کھڑا ہو جائے گا، ہر علاقے سے ہر ایک خود کو خلیفہ کہے گا، اور جب ہر ایک خلیفہ بن کر کھڑا ہو جائے گا تو کتنے خلیفہ امت میں ہوں گے اور کتنے لڑائی جھگڑے ہوں گے، کتنا فساد ہوگا۔ تو آپ نے چاہا کہ کوئی اس خلافت کے لیے دوبارہ سے جنگ نہ کرے، دوبارہ سے وہ کسی کا خون نہ بہائے۔ تو آپ نے سوچا کہ اگر میں اپنی جگہ اپنے بیٹے کو بٹھاتا ہوں تو نہ کوئی لڑائی ہوگی، نہ کوئی جھگڑا ہوگا، نہ جنگ ہوگی، جیسے خاموشی کے ساتھ، سکون کے ساتھ یہ زمانہ چل رہا ہے، آگے بھی اسی طرح سے یہ دور چلے گا۔ تو آپ نے اپنے بیٹے یزید کو بلایا اور اس سے کہا کہ بیٹا جب میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں تو میرے بعد میرے عہدے پر، میرے منصب پر تم بیٹھنا اور تم اس امت کی ساری ذمہ داری کو تم سنبھالنا۔ جب آپ نے اعلان کیا، لوگوں سے کہہ دیا کہ میں اپنے بعد اپنے بیٹے یزید کو اس منصب پر بٹھانے والا ہوں، تو آپ کے جو ساتھی تھے حضرت امیر معاویہ کے، ان ساتھیوں نے کہا کہ حضور ہم مانتے ہیں یزید آپ کا بیٹا ہے، لیکن وہ تو ایک کاہل نوجوان ہے، اس کو نہ دین کے کسی کام سے کوئی لگاؤ ہے، نہ حکومت کی ذمہ داری سے کوئی لگاؤ ہے، وہ تو ایک غیر ذمہ دار نوجوان ہے، کاہل ہے، عیاش ہے، وہ بددیانت ہے، وہ دھوکے باز ہے۔ آپ ایسے بدبخت کو اتنے بڑے عہدے پر کیوں بٹھا رہے ہیں، اتنا بڑا عہدہ اس کو کیوں دے رہے ہیں؟ حضرت امیر معاویہ فرماتے ہیں میں سمجھتا ہوں جب حکومت کا بوجھ اس کے کاندھوں پر آئے گا وہ سنبھل جائے گا، جب حکومت کی ذمہ داری اس کے کاندھوں پر آئے گی وہ سنبھل کر وہ بھی نیک بن جائے گا، عبادت گزار بن جائے گا، نمازی بن جائے گا، اسی لیے میں نے اپنے عہدے پر اس کو بٹھایا ہوا ہے۔ آپ نے یزید کو اپنا تخت نشین بنا دیا۔ بس یہ اعلان کے بعد چند مہینے گزرے ہی تھے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہی آپ دنیا سے پردہ فرما گئے، آپ کے انتقال کے بعد اس وقت میں یزید جیسے ہی تخت پر بیٹھا، اس نے پہلا حکم یہ جاری کیا کہ 3 صحابہ اس زمانے میں بہت بڑے صحابہ تھے، ایک حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیسرا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یزید 60 ہجری حضور نے فرمایا تھا اپنے زمانے میں کہ 60 ہجری جب شروع ہوگی امت میں بہت بڑا فتنہ آئے گا۔ 60 ہجری میں حضور نے فرمایا تھا کہ نوجوانوں کی حکومت آئے گی، ایک نوجوان ہوگا بنو امیہ کا، امیر معاویہ کے خاندان اور قبیلے کا نام بنو امیہ تھا۔ حضور نے فرمایا بنو امیہ کے خاندان کا ایک نوجوان ہوگا، اسی کے ہاتھ میری امت کا اور میرے خاندان کا قتل ہوگا، اور وہ نوجوان حکومت پر آئے گا، وہ بادشاہ بنے گا۔ حضور نے اپنے زمانے میں فرما دیا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ حضور کے صحابی جو حضور کے ساتھ رہنے والے، وہ دعا مانگتے تھے کہ مولا 60 ہجری میں بہت بڑے فتنے آنے والے ہیں، وہ فتنے آنے سے پہلے
مجھے موت عطا فرما۔ 60 ہجری میں ایسا فتنہ برپا ہونے والا ہے کہ اس فتنے کو میں دیکھنا نہیں چاہتا، وہ فتنہ جب آئے گا میں زندہ رہنا نہیں چاہتا۔ امی حضرت ابو ہریرہ حضور کے صحابی دعا مانگتے تھے کہ مولا 60 ہجری آنے سے پہلے، 61 ہجری آنے سے پہلے مجھے دنیا سے رخصت فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی۔ 60 پر 1 ہجری سے پہلے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے پردہ فرما گئے۔ 60 ہجری میں ابو ہریرہ کو انتقال ہوا اور 60 پر 1 ہجری میں 61 ہجری میں یزید تخت پر بیٹھا۔ جیسے ہی وہ تخت پر بیٹھا اس نے مدینہ کے گورنر کو خط لکھا۔ مدینہ کے جو گورنر تھے ولید بن عقبہ تھے، انہیں خط لکھا کہ تم فوراً ان تینوں کو بلاؤ، امام حسین کو، عبداللہ بن زبیر کو، عبداللہ بن عمر کو، ان تینوں سے کہو کہ فوراً مجھے اپنا خلیفہ مانے، میرے ہر حکم کو مانے، میرے کسی قسم حکم کی انکار نہ کرے اور سر جھکائے، جو میرا حکم آئے گا میرے ہر حکم کو مانیں گے۔ اس بات پر وعدہ لو، اگر وہ وعدہ کرے اور کہہ دے کہ ہم یزید کو اپنا خلیفہ مانتے ہیں اور اس کے ہر حکم کو مانیں گے اور کسی قسم کے حکم کے خلاف ورزی نہیں کریں گے تو انہیں چھوڑ دینا، اگر وہ مجھے خلیفہ نہ مانے تو انہیں قتل کر دینا۔ سب سے پہلا جو حکم تھا بدبخت یزید کا یہی تھا۔ تو جیسے اس نے اپنا حکم بھیجا، مدینہ کے گورنر ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جو ولید بن عقبہ تھے یہ مدینہ کے گورنر تو تھے ہی، مگر یزید نے اس مقام پر انہیں بھیجا تھا، لیکن اہل بیت سے محبت کرتے تھے، امام حسین سے، آپ کے خاندان سے محبت کرتے تھے۔ انہوں نے جیسے یہ پیغام پڑھا تو اپنے نائب کو بلایا جو ان کے ساتھ رہتا تھا، آپ کا جو وزیر تھا، ولید بن عقبہ نے اپنے وزیر کو بلایا جس کا نام مروان تھا۔ وہ سخت مزاج تھا اور اہل بیت سے محبت نہیں کرتا تھا۔ ولید بن عقبہ نے کہا کہ یزید کا یہ پیغام آیا ہے کہ ہم امام حسین کو، عبداللہ بن زبیر کو، عبداللہ بن عمر کو بلائیں اور ان سے کہیں کہ یزید کو اپنا بادشاہ مانو، اپنا خلیفہ مانو، نہ ماننے کی صورت میں انہیں قید کیا جائے۔ یہ یزید کا پیغام ہے، کیا کیا جائے؟ مروان نے کہا کہ فوراً ان تینوں کو ابھی اسی وقت میں بلاؤ اور اگر وہ مانے تو بہتر ہے، اگر نہ ماننے کی صورت میں انہیں شہید کر دینا، انہیں قتل کر دینا۔ بس اتنا مروان اتنا سخت دل انسان تھا۔ ولید نے اسی وقت میں حضرت عبداللہ بن زبیر امام حسین کو اور عبداللہ بن عمر کو بلانے کے لیے ایک شخص کو بھیجا۔ مسجد نبوی میں امام حسین بیٹھے ہیں، مسجد نبوی میں عبداللہ بن زبیر بیٹھے ہوئے ہیں، عبداللہ بن عمر ہے، تو ایک شخص آتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے مدینہ کے گورنر ولید بن عقبہ نے آپ کے پاس بھیجا ہے۔ امام حسین نے پوچھا کہ بتاؤ کیا پیغام ہے؟ اس نے کہا کہ گورنر نے آپ کو یاد کیا ہے، آپ فوراً جائیں اور اس سے ملاقات کریں۔ انہوں نے کہا کہ تم جاؤ، میں تھوڑی دیر کے بعد آ کر اس سے ملاقات کرتا ہوں۔ وہ شخص چلا گیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبداللہ بن زبیر سے پوچھتے ہیں کہ آخر کیا معاملہ ہے، کیا بات ہے کہ ایسا وقت، اس وقت میں ولید بن عقبہ کسی سے بات نہیں کرتا، کسی سے ملاقات نہیں کرتا اور کسی کو اپنے دربار میں نہیں بلاتا، ایسے وقت میں ہمیں بلا رہا ہے، آخر کیا بات ہوگی، اس وقت میں کیوں بلا رہا ہے؟ تو عبداللہ بن زبیر نے فرمایا کہ حضور مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا، ابھی یہ قبر ٹھہری نہیں، اس قبر کے عام ہونے سے پہلے ہم تمام کو اس بات کا یقین دلایا جائے کہ ہم یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لیں اور اب یزید کو اپنا خلیفہ مان لے، اسی لیے سب سے پہلے ہمیں بلایا جا رہا ہے۔ تو حضرت امام حسین نے فرمایا کہ میں اپنے چند ساتھیوں کو لے کر میں جاتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ حالات کیا ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی سے اٹھتے ہیں، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بار بار ولید بن عقبہ اپنی سپاہی بھیجتا ہے کہ جاؤ انہیں بلا کر لاؤ، عبداللہ بن زبیر سے بات کرنا ہے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں آج اور کل آ کر ملاقات کروں گا، یہ کہہ کر آپ سیدھے مدینہ سے مکہ مکرمہ چلے گئے۔ آپ سیدھے مکہ مکرمہ چلے جاتے ہیں اور یہاں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہ گئے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے دن اپنے چند نوجوان ساتھیوں کو لے کر آپ گورنر کے مکان پر جاتے ہیں اور اپنے نوجوان ساتھیوں سے کہتے ہیں کہ جب تک میں باہر نہ آؤں یہیں پر کھڑے رہنا، اگر اندر میری آواز بلند ہو جائے تو فوراً تم اندر آ جانا، اگر تم دیکھو کہ کچھ گڑبڑ ہو رہی ہو اور کوئی اندر حرکت ہو رہی ہو، ایسے وقت
نے اندر داخل ہو جانا ورنہ یہیں پر کھڑے رہنا۔ آپ نے نصیحت کر کے آپ اندر داخل ہوئے، آپ نے سلام کیا۔ ولید بن عقبہ بیٹھا ہوا تھا، مروان بن حکم یہ وزیر بدبخت یہ بھی بیٹھا ہوا تھا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ کا گورنر ولید بن عقبہ کہتا ہے کہ حضور ایک پیغام ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتقال کر گئے ہیں۔ امام حسین نے جب یہ دیکھا تو آپ نے بہت ہی افسوس کا اظہار کیا اور پھر پوچھا بتاؤ اس کے علاوہ اور کیا بات ہے؟ تو پھر کہا اب یزید امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اب یزید نے پیغام بھیجا ہے کہ امیر معاویہ کے بعد وہ تخت پر بیٹھا ہوا ہے، اب وہ خلیفہ ہے اور آپ کے لیے یہ پیغام ہے کہ آپ یزید کو اپنا خلیفہ مانیں اور اس کی کسی بات کا انکار نہ کریں اور اس کے خلاف کوئی کارروائی آپ نہ کرے۔ یہ پہلا پیغام ہے یزید کا آپ کے لیے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سن کر فرمایا کہ یہ کس طرح کا پیغام ہے؟ آپ ساری امت میں اعلان کرو، اس طرح سے امت میں سب سے چھپا کر مجھے تنہا بلا کر اور مجھ سے یہ کہنا کہ میں یزید کو اپنا خلیفہ مانوں، یہ بالکل مناسب نہیں ہے۔ آپ عام لوگوں کی طرح جیسے عام لوگوں کو اعلان کرتے ہو کہ آج سے تمہارا خلیفہ یزید بن چکا ہے، اس طرح سے عام لوگوں میں مجھے بھی اعلان کر کے سناؤ۔ اس طرح تنہا بلا کر مجھ سے بیعت لینا اور مجھ سے یہ وعدہ لینا کہ میں یزید کو اپنا خلیفہ مانتا ہوں، یہ بالکل درست نہیں ہے۔ میں نے یزید کو اپنا خلیفہ مانا نہیں، آپ نے انکار کر دیا۔ انکار کرنا ہی تھا، وہاں مروان بیٹھا ہوا تھا، کہا کہ آپ نے یزید کو خلیفہ ماننے سے انکار کیا، کیوں انکار کیا؟ آپ نے فرمایا کہ یزید کی حرکتیں اور اس کے کارنامے اور اس کے کرتوت، اس کے اعمال سب کو پتہ ہے وہ کیا ہے، میں ہرگز اس کو اپنا نہ خلیفہ مان سکتا ہوں نہ اس کے کسی حکم کے آگے سر جھکا سکتا ہوں۔ بس اتنا سننا تھا۔ مروان نے کہا ولید بن عقبہ سے کہ امام حسین کو جانے نہ دو، ان سے کہو انہیں قیدی بناؤ اور انہیں مجبور کرو کہ یزید کو اپنا خلیفہ مانے، نہ ماننے کی صورت میں امام حسین کو یہیں پر شہید کر دو۔ جب اس بدبخت نے یہ کہا تو حضرت امام حسین جلال میں آ گئے۔ آپ نے جلال میں آ کر کہا کہ اے بدبخت مروان، تو جھوٹا ہے، بتا کون مجھے شہید کرے گا؟ کیا تو شہید کرے گا یا یہ ولید بن عقبہ شہید کرے گا؟ بس اتنا سننا تھا۔ آپ کا جلال دیکھ کر ولید بن عقبہ خاموش رہ گیا، کہا کہ حضور آپ باہر تشریف لے جائے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب باہر آتے ہیں، مروان وہ وزیر اپنے گورنر سے کہتا ہے اے ولید، یہ اتنا بہترین موقع تھا کہ امام حسین تنہا تھے، کوئی ان کا ساتھی نہیں تھا، اتنا بہترین موقع تو انہیں جانے کیوں دیا؟ انہیں قیدی بنا لیتا، انہیں مجبور کرتا، انہیں مارتا، اگر وہ نہ مانتے تو انہیں قتل کر دیتا، یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہوتا۔ امام حسین اب یہاں سے نکل گئے، اب ان پر قابو پانا ناممکن ہے، اب انہیں خلافت کے لیے مجبور کرنا اب بڑا ہی ناممکن ہے۔ کئی سارے لوگ قتل کیے جائیں گے، کئی ساروں کا خون بہایا جائے گا۔ ولید بن عقبہ کہتا ہے کہ اے ظالم، تو نے کیا مشورہ دیا ہے؟ امام حسین کے قتل کے بدلے میں اگر ساری دنیا کی بادشاہت بھی مجھے عطا کر دی جائے اس کو ٹھوکر ماروں گا، مگر حسین پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا۔ ولید بن عقبہ یہ یزید کی طرف سے گورنر تو تھا ہی مگر آل رسول سے محبت کرتا تھا، اہل بیت اطہار کی عقیدت اور محبت اس کے دل میں گہرائی کے ساتھ بس گئی تھی۔ اس نے امام حسین کو تکلیف دینا اپنے دل میں مناسب نہیں سمجھا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ میں اپنے مکان میں تشریف لائے اور اپنے تمام کی تمام خواتین کو جمع کیا، بچوں کو جمع کیا۔ سب نے کہا کہ ابا حضور آج کیا ہو گیا، آپ ہم سب کو کیوں جمع کر رہے ہیں؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اب یزید خلافت کے تخت پر بیٹھ چکا ہے، اب اس نے دیکھ لیا کہ اولاد رسول میں، علی کی اولاد میں میں رہ گیا ہوں، اب اس کو ڈر ہے کہ اگر میں نے خلافت کا اعلان کر دیا تو اس کی خلافت ختم ہو جائے گی، اس کا عہدہ چلا جائے گا، اس کا منصب چلا جائے گا۔ اب وہ کسی بھی قیمت پر چاہتا ہے کہ میں یہ وعدہ کروں کہ اس کے خلاف کوئی کام نہیں کروں گا، اس کے ہر حکم کو مانوں گا اور اس کی خلافت کو قبول کروں گا۔ اب وہ اس بات کے لیے ہر کوشش کرے گا اور میں نہیں چاہتا اگر میں مدینہ کی سرزمین پر میں رہوں گا تو بدبخت یزید مجھے مجبور کرنے کے لیے اپنے سپاہی بھیجے
بھیجے گا، وہ آئیں گے مجھے قیدی بنانا چاہیں گے، مارنا چاہیں گے، پیٹنا چاہیں گے، مگر مدینہ میں رہنے والے، میرے چاہنے والے میرے قریب آنے نہیں دیں گے، اور میرے چاہنے والوں پر ظلم کیا جائے گا، مدینہ کے لوگوں کو مارا جائے گا، مدینہ کے لوگوں کا خون بہایا جائے گا۔ امام حسین فرماتے ہیں میں نہیں چاہتا کہ میری خاطر مدینہ کی سرزمین پر کسی معصوم کا خون بہایا جائے، میری خاطر مدینہ کی سرزمین کا ادب ختم ہو جائے، مدینہ کی سرزمین کا احترام ختم ہو جائے، میں نہیں چاہتا۔ آپ نے فرمایا اب میں یہاں سے مدینہ چھوڑ کر میں دوسرے مقام پر جانا چاہتا ہوں تاکہ مدینہ کی زمین کا ادب رہ جائے، اس سرزمین پر کسی کا خون نہ بہایا جائے۔ بس اتنا کہہ کر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے سارے خاندان سے کہتے ہیں کہ مدینہ میں یہیں تک ہمارا سفر باقی تھا، اب یہاں سے ہمیں اپنا دوسرا سفر شروع کرنا ہے، اب یہ بستی کو چھوڑنے کا وقت قریب آ چکا ہے، اب تم سارے کے سارے اپنے سامان کو تیار کر لو، ہم صبح فجر سے پہلے مدینہ کی سرزمین چھوڑ کر یہاں سے نکل جائیں گے۔ اب کے سارے خاندان کے لوگ پریشان ہیں کہ اچانک سے ایک رات میں مدینہ چھوڑنے کا فیصلہ، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سارا بچپن مدینہ کی سرزمین پر گزرا، آپ کی جوانی مدینہ کی سرزمین پر گزری، مدینہ اتنا پیارا تھا کہ امام حسین اپنی زندگی میں مدینہ کی جدائی کو کبھی برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ مدینہ کی فضائیں، وہاں جس سرزمین پر آپ کی والدہ کی مزار مبارک ہے، جس سرزمین پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا روزہ ہے، اس روزے کو اپنی والدہ کی قبر مبارک کو چھوڑ کر کیسے جا سکتے؟ مگر امام حسین مجبور ہے، اپنے گھر کو، اپنے خاندان والوں کو سمجھاتے ہیں کہ ہمیں کسی قیمت پر مدینہ چھوڑ کر جانا ہی ہے، اب ایک رات رہ گئی ہے، بس یہ ایک رات جتنی عبادت کر سکتے ہو کر لو، جتنی نمازیں پڑھ سکتے ہو پڑھ لو، اور جتنا حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو کر درود و سلام پڑھ سکتے ہو پڑھ لو، صبح اگر ہو جائے تو دوبارہ مدینہ آنا نصیب ہوگا یا نصیب نہیں ہوگا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سیدھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے روزے کے پاس جاتے ہیں، حضور کی سنہری جالیوں کے آگے کھڑے ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ نانا جان میں وہ حسین ہوں کہ میری خاطر آپ اپنے سجدے کو دراز کیا کرتے تھے۔ حضرت امام حسین فرماتے ہیں کہ نانا جان میں وہ حسین ہوں کہ ایک مرتبہ آپ نے مجھ کو مسجد نبوی میں گرتا ہوا دیکھا تو منبر سے نیچے اتر گئے، میں وہ حسین ہوں کہ آپ نے میری خاطر اپنا خطبہ چھوڑ دیا تھا۔ امام حسین فرماتے ہیں کہ آقا میں وہ حسین ہوں کہ جس کو آپ اپنے کاندھے پر لے کر مدینے کی گلیوں میں گزرا کرتے تھے۔ امام حسین فرماتے ہیں کہ آقا میں وہ حسین ہوں کہ جو بچہ میرے ساتھ کھیلتا تھا آپ اس بچے کو بھی اٹھا کر اس کو چوم کر فرماتے تھے کہ یہ حسین کا دوست ہے۔ ایسی محبت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امام حسین کے ساتھ تھی، اور آج وہی آپ کا نواسہ، آج وہی آپ کا لخت جگر آپ کو چھوڑ کر مدینہ چھوڑ کر جا رہا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو رہتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ نانا جان آپ کی اس سرزمین کو، آپ کے روزے کو کبھی چھوڑ کر جانا نہیں چاہتا تھا، مگر بدبخت یزید نے مجبور کر دیا ہے مدینہ چھوڑنے کے لیے، آپ کا روزہ چھوڑنے کے لیے اتنا مجبور کر دیا ہے کہ اگر یہاں رہتا ہوں آپ کی سرزمین کی بے ادبی ہو جائے گی، آپ کے روزے مبارکہ کی بے ادبی ہو جائے گی، اسی لیے صرف آپ کی زمین کے ادب کے لیے مدینہ چھوڑنا چاہتا ہوں۔ آپ نے حضور کی بارگاہ کی زیارت کی، اب رات کا تھوڑا سا حصہ بچ گیا تھا، اپنی بہن سیدہ زینب سے کہا کہ زینب چلو اب اپنی ماں کی قبر کی زیارت کرتے ہیں، اب یہ زیارت ہو سکتا ہے کہ ہماری آخری زیارت ہو۔ آپ اپنی بہن سیدہ زینب کو لے کر فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی مزار اقدس پر جاتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ امی جان میرا بچپن آپ نے ایسے گزارا کہ آپ قرآن پڑھا کر مجھے جگایا کرتی تھی، آپ درود پڑھا کر مجھے سلایا کرتی تھی، جب کبھی میں باہر نکلتا تو آپ دھوپ سے بچانے کے لیے میرے سر پر سایہ کیا کرتی تھی، اب یہاں سے نکل رہا ہوں، پتہ نہیں کیسا وقت ہوگا، کیسی زمین ہوگی، کیسے جگہ ہوگی، کیسے لوگ ہوگے، کہاں جا رہا ہوں پتہ نہیں ہے، کس سے ملنے کے لیے جا رہا ہوں پتہ نہیں ہے، نہ رہنے کی خبر ہے، نہ کھانے کی خبر ہے، نہ پینے کی خبر ہے، کچھ خبر نہیں ہے، بس ایک ہی ذہن میں خیال ہے مدینہ چھوڑنا ہے اور مدینے سے باہر جانا ہے۔ اپنی والدہ کی قبر مبارک
مبارک کے پاس امام حسین کھڑے ہو کر بس آنکھوں سے آنسو جاری رکھتے ہیں۔ وہ سارا منظر یاد کرتے ہیں جب آپ کی والدہ نے بچپن میں آپ کے ساتھ جو محبت فرمائی، جو شفقت فرمائی، جو آپ کے ساتھ مہربانی فرمائی، وہ سارے دن وہ سارا وقت یاد کر کے وہیں کھڑے ہو کر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنسو بہاتے جاتے ہیں۔ جب تہجد کا وقت قریب ہوا، آپ نے اپنی بہن سیدہ زینب سے کہا کہ تہجد کا وقت قریب ہو چکا ہے، تمام خواتین سے کہو کہ سب وضو کر لے، نماز تہجد ادا کر لے، ہم نماز تہجد پڑھ کر سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز تہجد کے لیے جب جا رہے تھے، آپ نے دیکھا آپ کی ایک چھوٹی سی بیٹی تھی فاطمہ صغریٰ، آپ نے دیکھا کہ وہ معصوم سی لڑکی جس کی عمر صرف 9 سال ہے، وہ بخار سے تڑپ رہی ہے، اور اتنا بخار کہ بخار سے بے ہوش ہو گئی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدہ فاطمہ صغریٰ کو اپنے ہاتھوں میں لیتے ہیں، اور جب آپ دیکھتے ہیں کہ یہ بخار سے اتنا تڑپ رہی ہے معصوم کہ اس کی تڑپ اور اس تکلیف کا اندازہ کوئی لگا نہیں سکتا، اس بخار کی تکلیف سے فاطمہ صغریٰ بے ہوش ہو چکی ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھاتے ہیں اور اپنے بہن سیدہ زینب کے حوالے کرتے ہیں، اور آپ وضو فرما کر نماز تہجد کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جیسی نماز تہجد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ختم ہو گئی، آپ نے تمام خواتین کو جمع کیا، کہا کہ اب یہاں سے ہمارا سفر شروع ہو رہا ہے، پتہ نہیں یہ کہاں ختم ہوگا، منزل کہاں ہے خبر نہیں ہے، اور ہم کہاں جا رہے ہیں خبر نہیں ہے، اب یہاں سے اللہ اور اس کے رسول کی ذات پر یقین کرو اور آگے بڑھتے چلے جاؤ۔ حضرت فاطمہ صغریٰ جو بے ہوش ہو گئی تھی، جب امام حسین مدینہ منورہ سے اپنے گھر سے جب باہر نکل رہے تھے، فاطمہ صغریٰ کو ہوش آیا، دیکھا کہ سامان باندھا ہوا ہے، اونٹوں پر رکھا جا رہا ہے، خواتین تیار ہیں، اونٹوں پر بیٹھ رہی ہیں، امام حسین تیار ہیں، اونٹوں پر بیٹھ رہے ہیں، ایک قافلہ نظر آ رہا ہے، سفر کی تیاریاں نظر آ رہی ہے۔ فاطمہ صغریٰ نے اپنے والد سے پوچھا کہ ابا حضور یہ کہاں کا سفر ہے، یہ کیسا سفر ہے، آپ تنہا مجھے مدینہ میں چھوڑ رہے ہیں اور آپ سارے سفر کے لیے نکل رہے ہیں۔ امام حسین فرماتے ہیں یہ ایک امتحان کا سفر ہے، یہ ایک صبر کا سفر ہے، اللہ کو راضی کرنے کا سفر ہے، رب کی بارگاہ میں بھوکے پیاسے رہنے کا سفر ہے۔ امام حسین اپنی لخت جگر سے فرماتے ہیں کہ بیٹا اس سفر میں تمہیں لے جانے کی اجازت نہیں ہے، تم مدینہ میں ہی رہنا، یہ سفر صرف ہمارے لیے ہے، یہ ہمارا امتحان ہے۔ یہ کہہ کر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے سفر کا آغاز فرماتے ہیں۔ رات کے وقت میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نکل رہے تھے، آپ کے ایک بھائی آئے، حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسین کے سوتیلے بھائی ہیں، آ کر امام حسین سے فرماتے ہیں کہ بھائی حسین آپ